رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم. میرے بزرگ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بزرگ اور دوستو، الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں 12 روزہ محفل کا انعقاد عمل میں لائے، اور آج کی 12ویں محفل آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجد صحابہ میں منعقد کرنے کے لیے چن لیا ہے. اسی لیے کہ آج کی شب جو ہے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی شب ہے. پورے روزہ 12 روزہ محافل کی اصل جڑ آج کی مبارک رات ہے، اصل جڑ ہے آج. تو اسی لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ برکتاً جو ہم سے جتنا ہی وقت ہو رہا ماشاءاللہ آپ لوگ وقت نکال کے پوری محفل میں بیٹھ رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے. تو اب آئیے میں محفل کی کارروائی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کر رہا ہوں. آپ حضرات اگر میرا ساتھ دیں تو بہت لطف آئے گا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم کیوں نہ کریں جس نے بے جان نطفے سے ہم کو بہترین شکل میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان کو شامیانہ بنایا جس سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے جو ہمارے لیے بہت مفت نعمت ہے، اور زمین ہمارے لیے بچھونا بنایا تاکہ جو ہے انسان اس کے اوپر صحیح سے زندگی گزار سکے. یہ مالک کی بہت بڑی مہربانی ہے. تو اسی لیے آپ حضرات کے سامنے چند اشعار جو ہمیشہ معمول کے مطابق پڑھتا ہوں، آج بھی پڑھ رہا ہوں. اگر آپ میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ بہت لطف آئے. پڑھتے کیا آپ یاد ہے؟ آپ پڑھتے حمد پڑھتے لا الہ الا اللہ یاد ہے آپ کو؟ نام کیا ہے آپ کا؟ اور میں جناب محمد کلیم سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش فرما. اشعار جو پڑھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار پیش خدمت ہیں، سنیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کھاتا پیتا سوت نہیں، اس کا رشتہ نات نہیں. کھاتا پیتا سوت نہیں، اس کا رشتہ نات نہیں. اس کے پتا اور مات نہیں، اس کے پتا اور مات نہیں، اس کے جورو جات نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ، میں ہوں بندہ او مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں بندہ او مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، جس نے بنایا اور پالا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تھے محمد کلیم صلی اللہ علیہ وسلم، جو نرگنڈا روڈ سے ماشاءاللہ اتنی دور سے ہمارے محفل میں آئے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و باری تعالیٰ پیش کرے، یہ ان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جو ہے ایسی مقدس محفل میں بیٹھنے کی جو ہے توفیق دے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اب آئیے میں اور ایک نعت شریف گنگنانے کے لیے محمد غوث صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں نذران عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہل میں زباں تمہارے لیے، دہل میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہی جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے،
चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। फरिश्ते कदम रसूल हशम, तुम में उमंग गुलाम करम, वजूद अदम वजूद सदम, जहां में आए तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। बदन में बदन में ही जा तुम्हारे लिए, खलीमो नजी मसीहो सफी, खलीलो रजी रसूलो नबी, अतक वसी गनियो अली, सना की जुबा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। असरत कुल इमामत कुल, सियादत कुल इमामत कुल, हुकूमत कुल विलादत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सीमा को समक, मैं सिका का निशा तुम्हारे लिए। खुदा हाफिज। माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में माशाल्लाह आला हज़रत की नात शरीफ सुना रहे थे। हकीकत में आला हज़रत ने हमें एक मिजाज दे दिया, अगर तुम दुनिया में अगर रहना चाहते हो तो सरकार के मोहब्बत में गुम होकर रहो, वरना ये ज़िंदगी बग़ैर इश्क़ मोहम्मद के बेकार है। तो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी अहमियत इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है बहुत बड़ा जो है मोहब्बत और उसकी अज़मत हमारे अंदर है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, फिर और एक नात शरीफ गुनगुनाने के लिए मैं जनाब मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे अक़दस में नज़रान अक़ीदत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार बावाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े बावाज़े बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे अर्श चमकता रहा तारा बनकर, सरे अर्श चमकता रहा तारा बनकर, आ गया बीबी आमिना का दुलारा बनकर। सरे अर्श चमकता रहा तारा बनकर, आ गया बीबी आमिना का दुलारा बनकर। बरोज महशर ये देख लेना तमाशा वहाबियों, बरोज महशर ये देख लेना तमाशा वहाबियों। मुस्तफ़ा आएंगे सुन्नियों का सहारा बनकर, मुस्तफ़ा आएंगे सुन्नियों का सहारा बनकर। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक बार बावाज़े दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشغلے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشغلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، پڑھیے سب سے اعلیٰ وہ اول ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، جن کے تلووں کی دھوبن ہے آب حیات، جن کے تلووں کی دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستدیج کے ہے، غمزدوں کو رضا مستدیج کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اب خطاب کے لیے میں حافظ مولانا غلام دستگیر صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، میرے بزرگ آمد رسول، آمد رسول، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ میرے بزرگ اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا قریب میں تشریف لائیے کچھ دیر کے لیے، اسی لیے کہ ہم کو جو ہے مختصر انداز میں آج محفل منعقد کرنے کا ہے، صرف برکتاً ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، زیادہ دیر کے لیے نہیں، کچھ دیر کے لیے بس۔ میں اعلیٰ حضرت کی نعت چند اشعار آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اگر میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ سب ساتھ دیں گے نہیں دیں گے انشاءاللہ؟ مختصر انداز میں۔ نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لانے والے ہیں، اس لیے میں یہ نعت شریف پڑھ رہا ہوں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، ہاں نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور آ گیا، نور بولو نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے در کا فقیر ہوں، آپ میرے پیالے میں نور بھر دیجیے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نوری دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ ناریوں کا دور تھا
دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ آخری مرتبہ اور سماعت فرمائیے۔ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، آپ لوگوں کا زیادہ وقت لیے بغیر مختصر انداز میں نور کے تعلق سے جو ہے آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ابھی بھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ نور سے ذکر فرمایا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، نور کسے کہتے ہیں؟ نور اسے کہتے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے، دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ تو اسی لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور ہے۔ کیا ہے؟ نور علی نور ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ایسا نور ہے جو آفتاب و مہتاب کے نور سے بھی کروڑوں درجہ زیادہ روشن ہے، کیونکہ آفتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے، کم ہونے لگتا ہے، مگر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دین دونی رات چوگنی ترقی پاتا رہتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بڑے برابر ہوتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی ہر آنے والی گھڑی کو پہلے برابر تھا ہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی ہر آنے والی گھڑی کو پچھلے گھڑی سے بہتر قرار دیا ہے۔ یعنی تمہارا نور دن بدن جو ہے مدار ترقی پر ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اب آئیے حدیث پاک سنیے، آخر یہ نور کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ سن کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر سنو سنو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یعنی اس وقت کسی چیز کا جو ہے وجود نہیں تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ فرشتہ تھا نہ کوئی جن تھا نہ انسان، غرض کے کائنات کی کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اب اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کو پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے میرے بزرگ اور دوستو اس نور مبارک سے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر جو ہے اس نور مبارک کو جو ہے اس نور مبارک کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت
اطہر پر اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، ودیعت کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ غور فرمائیے، ایک نور کو پیدا فرما کر ایک حضرت آدم علیہ السلام جیسے پیغمبر کے جو ہے پشت اطہر پر ودیعت فرما دیا، پھر اس کے بعد آپ کو مسجود ملائکہ بنا دیا، پھر یہ نور مبارک جو ہے حضرت ابراہیم سے ہوتا ہوا، حضرت اسماعیل سے ہوتا ہوا، یعنی یہ جلوہ گر ہوتے ہوئے یہ نور مبارک سب کو مشرف فرماتے ہوئے، یہ نور مبارک پاکیزہ پشتوں سے ہوتے ہوئے پاکیزہ ارحام کے ذریعے بنو ہاشم بن عبد المطلب کے پیشانی جبین اقدس پر یہ چمکنے لگا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایسا چمکنے لگا کہ جو ہے عرب کے لوگ جب اس وقت جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو اس نور مبارک کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، تنگ ہو جاتے تھے، پریشانی آ جاتی تھی تو اس نور مبارک کے وسیلے سے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ایک ابرہہ جو ایسا جو ہے کٹر دشمن اسلام تھا کہ وہ خود جو ہے ناپاک ارادہ کر کے جو ہے یمن کا جو ہے بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا، وہ اپنے ناپاک ارادے سے مکے کو ڈھانے کے ارادے سے آیا تھا۔ اللہ اکبر! ایک بڑی اونٹ کی فوج لے کر، ایک ہاتھیوں کی بڑی فوج لے کر آیا تاکہ جو ہے ہم مکے کو جو ہے پورا تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور محمدی جگمگا رہا تھا۔ جب آپ تک یہ بات جو ہے پہنچ گئی، دیکھیے عبد المطلب جو ہے مکے میں جو ہے ابرہہ نامی ایک بادشاہ آیا ہے، جو ہے سارے مکے والوں کو اونٹ کو چھین لیا ہے، سارے مکے والوں کو جو ہے مکے والوں کے بکریوں کو چھین لیا ہے۔ آپ اس کو جو ہے کیا کرتے ہیں، آپ اس کا فیصلہ فرما دیجئے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس بات کی اطلاع ملتے ہی حضرت عبد المطلب فوراً جو ہے اس ابرہہ کے پاس پہنچے۔ حضرت عبد المطلب پہنچنا ہی کیا تھا، حضرت عبد المطلب بہت بلند قد کے تھے اور آپ کے چہرے سے رعب دار شخصیت نظر آ رہے تھے، اور آپ کے جو ہے پیشانی پر وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا ہوا دیکھ کر بہت ہی تعظیماً اور ادباً کھڑے ہو گیا اور پوچھنے لگا، اے عبد المطلب، آخر تم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا تمہیں جو ہے اپنے مال کی فکر ہے؟ کیا تمہیں جو ہے اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ آپ اسی لیے آئے ہیں؟ اللہ اکبر! میرے بزرگوں اور دوستو، پھر وہ کہنے لگا، کیا تمہیں جو ہے مکے کی فکر ہے؟ آپ نے کہا، نہیں اے ابرہہ، نہ تو میں مکے کی کیوں فکر کروں گا، مکہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ گھر کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں، میں جو ہے اس کی جو ہے فکر مند ہوتے ہوئے یہاں پر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اپنے مال کا ملکیت لینے کے لیے آیا ہوں۔ اونٹ تو نے جو ہے ہمارے اونٹ چھین لیا ہے، ہمارے بکریاں چھین لیا ہے، میں اپنے مال کا مالک ہوں، لہٰذا میں اپنے مال کا ملکیت واپس لینے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا میرے جو اونٹ ہے، جو میرے بکریاں ہیں، مجھے واپس کر دے۔ اللہ اکبر! تو وہ کہنے لگا، ارے آپ تو جو ہے قریش کے سردار ہے، آپ کو کیا مکے کی فکر نہیں ہے؟ میں تو شاید یہ خیال کر رہا تھا کہ آپ مکے کی فکر میں آ گئے۔ اللہ اکبر! میرے بزرگوں اور دوستو، آپ نے صاف کہہ دیا، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا، لہٰذا میرا مال مجھے تو واپس کر دے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور مبارک کی تجلی حضرت عبد المطلب کے پیشانی پہ محمود نامی ایک ہاتھی تھا، ابرہہ کا ہاتھی تھا۔ جیسے ہی اس نور محمدی کو دیکھا، وہ ہاتھی بہت ادب و احترام سے حضرت عبد المطلب کے قریب میں آ گیا اور جھک کر عرض کرنے لگا، اے عبد المطلب، جو تمہارے پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجلی چمک رہی ہے، میں اس کی بارگاہ میں بہت ادب و احترام سے صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اب اندازہ کیجئے، ایک جانور اتنا ادب و احترام فصیح زبان سے بولنے لگا، جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو ہے پیشانی مبارک پر چمک رہا ہے، میں اس نور مبارک کی تجلی کو جو ہے سلام بھیج رہا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہو گیا، صلاۃ و سلام ہو گیا،
آپ اپنا مال واپس لے کر جو ہے واپس چلے گئے اور مکے والوں سے کہا دیکھو اے مکہ والوں اب تم بھی جو ہے مکے سے دور چلے جاؤ، میں بھی اپنے گھر کے چند افراد خاندان کو لے کر مکے میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت عبد المطلب اپنے چند افراد خاندان کو ساتھ میں لیے اور مکے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ یہ ابرہہ تیرے گھر کو جو ہے ڈھانے کے ناپاک ارادے سے آیا ہے، یا اللہ اس کو نیست و نابود کر دے، اس کو تباہ کر دے۔ آپ نے مکے والوں سے کہہ دیا اے لوگوں اب تم مطمئن ہو جاؤ، پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور فرمائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ادھر ابرہہ اپنے اونٹوں کی فوج اور لشکر جرار لے کر شام میں آگے بڑھنے لگا، لیکن محمود جو سب سے ہاتھی جس کا نام ہاتھی تھا، جس کا نام محمود تھا، وہ جو بالکل آگے تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے اس کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ فوج کو لے کر آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ وہ ایک جگہ جو ہے بالکل سختی کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ اتنا کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اب اللہ تعالیٰ نے اس ابرہہ کے فوج پر ایک ایسا طیرن ابابیل، یعنی جو قرآن میں جو آیت کریمہ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ابابیل پرندے جیسا عذاب ان پر جو ہے نازل فرمایا، یعنی یہ پرندے ایسے تھے کہ جو ہے اپنے اپنے چونچ پر، اپنے اپنے پنجوں پر یہ لوگ ایک ایک کنکر رکھتے تھے اور رکھ کر ہر سوار کے سر پر چھوڑ دیتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، وہ کنکر ان کے سر سے اندر سے سوراخ مارتا ہوا جسم کے آخری حصے تک پہنچ کر جو ہے زمین کے باہر نکل جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگاؤ اب ان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہر ایک سواری پر جو ہے سوار پر وہ لوگ کنکر جیسے ہی پھینکتے، آنن فانن میں جتنے فوج ایک اللہ کے گھر کو ڈھانے کے ناپاک ارادے سے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر چمک رہا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، پھر وہ نور مبارک حضرت عبداللہ سے منتقل، حضرت عبد المطلب سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مکہ کے یہودی دیکھ کر پکار اٹھے، ارے یہ تو جو ہے عبداللہ کا نور نہیں ہے، یہ تو عبداللہ ابن محمد بن عبداللہ کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستو، غور فرمائیے، یہودی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ کیسا نور ہے، اگر کسی درخت کے نیچے، سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو ہرا درخت ہو جائیں، اگر کسی جو ہے سوکھی خشک گھاس پر اگر یہ عبداللہ بیٹھ جائیں تو بالکل وہ ہرا بھرا ہو جائیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایسے نور کا عالم ہے۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن وہ نور مبارک کا ایسا منظر اور ایسی رحمتیں اور ایسی برکتیں ہیں، ہم جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ایسے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، تو ہمارے لیے بہت ہی باعث برکت ہے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ اب وہ نور مبارک، میرے بزرگوں اور دوستو، جب حضرت عبداللہ جو ہے 24 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا۔ جیسے ہی آمنہ سے ہوا، پھر وہ نور مبارک کی امانت دار حضرت آمنہ ہو گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اب پورے دنیا میں، یعنی آسمان اور زمین میں ایک منادی نے ندا دے دی، وہ نور مکنون و مخزون جس سے نبی ہادی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آج وہ نور مبارک آمنہ کے شکم میں متمکن ہو چکا ہے، اور وہ پورے مکمل حمل ہونے کی مدت کے بعد وہ جو ہے بشیر و نذیر کی شان میں جو ہے خاکستان، یعنی خاکدانی گیتی میں جو ہے جلوہ گر ہونے والا ہے، یعنی دنیا میں تشریف لانے والا ہے، یہ کہہ کر پورے آسمان و زمین میں جو ہے ندا دی گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جیسے ہی مکے کے جانور جیسے ہی اس اعلان کو سنا تو وہ فوراً آپس میں بولنے لگے، دیکھو دیکھو
محمد بن عبداللہ جو ہے آمینہ کے شکم میں پہنچ چکے ہیں. اب کچھ ہی ایسے جو ہے مہینے ہیں، وہ مہینے مکمل ہونے کے بعد وہ فوراً دنیا میں تشریف لائیں گے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبران اعظام تھے، یعنی 11 پیغمبران اعظام، 9 پیغمبر جو ہے روزانہ ہر مہینے میں آتے. حضرت آدم علیہ السلام آتے، حضرت آمینہ کو مبارکبادی پیش کرتے. اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیری گودی میں کل عالم کا جو ہے سرور آنے والا ہے. پھر دوسرے مہینے میں حضرت شیس علیہ السلام آ کر جو ہے آپ کو مبارکبادی دینے لگے. ایسے ہی ہود علیہ السلام آئے اور آپ کو مبارکبادی پیش کرنے لگے. ایسے ہی جو ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سارے پیغمبران اعظام حضرت آمینہ کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کی آمد کی خوشخبری سنانے لگے. میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جیسے ہی ولادت ہونا تھا مجھ سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر جو ہے پورے ملک شام کے محلات کو دیکھ لی. اللہ اکبر. میرے بزرگوں اور دوستوں غور فرمائیے، حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتے میرے پاس آئے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے لگے. میرے بزرگوں اور دوستوں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب حضرت ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو جو ہے جو ازلی ابلیس، جو شروع سے ازلی راندہ ہوا شیطان، میرے بزرگوں اور دوستوں مارا پھر رہا تھا، مارا روتا چیختا ہوا چلاتا ہوا پھر رہا تھا. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر جو ہے بت جیسی عبادت ختم ہو جائے گی اور جو ہے ظلم و ستم کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا لیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں اب اندازہ لگاؤ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے ناراض، یعنی سب سے زیادہ ناراض ہونے والا وہ شیطان مردود تھا، شیطان ابلیس تھا، جو اللہ کے رسول کی آمد پر زارو خطار چیخیں مار کر رونے لگا تھا. میرے بزرگوں اور دوستوں اب اندازہ لگاؤ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں خوشیاں منائے، جو فرشتے جیسی چیز آئے اور جو ہے فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آ کر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرنے لگے. حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے جیسا ہی حضور کی آمد ہوئی، حضرت جبرائیل اپنے فرشتوں کی فوج کو لے کر 3 جھنڈے لے کر نکلے. ایک مشرق میں لگا دی، ایک مغرب میں لگا دی اور ایک کعبہ کے چھت پر لگا دی. میرے بزرگوں اور دوستوں یہ جھنڈے لگانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے. کسی سنت ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے. لوگ بولتے ہیں کہاں ہے بھائی، وہ اسی کتاب میں لکھ کے ہے خالی جھنڈے لگا دے رہے ہیں، ہرے جھنڈے لگا دے رہے ہیں، گھر میں جھنڈے لگا رہے ہیں، یہ بولتے لوگ. لیکن کس کی سنت ہے یہ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت. اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے حکم سے آپ کیا کریں، پورے یعنی مشرق میں، مغرب میں اور کعبہ کی چھت پر آپ نے گاڑ دیا. میرے بزرگوں اور دوستوں یہ ہم جو ہے عمل کر رہے ہیں، بلا وجہ عمل نہیں کر رہے ہیں، بغیر جو ہے دلیل کے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دلیل کے ساتھ عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو میرے بزرگوں اور دوستوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا جو جھنڈا ہے، ہرا جھنڈا، یہ اسلام کی نشانی ہے. کیا ہے؟ اسلام کی نشانی ہے. یہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے. ایسے ہی میرے بزرگوں اور دوستوں حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضرت حوا میری بارگاہ میں آئی اور مبارکبادی پیش کرنے لگی. حضرت آسیہ آئی، مبارکبادی پیش کرنے لگی، اور حضرت مریم آئی، مبارکبادی پیش کرنے لگی. جنت کی حوریں آئی، مبارکبادی پیش کرنے لگی. میرے بزرگوں اور دوستوں کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، اے فرشتوں زمین میں حاضر ہو جاؤ، جتنے فرشتے سب حاضر ہو جاؤ، آسمان کے دروازے کھول دو، جنت کے دروازے کھول دو، سب کو کھول کر جو ہے پورے زمین میں جو ہے پہنچ جاؤ اور میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں مناؤ. میرے بزرگوں اور دوستوں اس دن، جس دن ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ایک خاص قسم کی روشنی تھی، ہر طرف ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی. میرے بزرگوں اور دوستوں آخر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ سب انتظام کیوں کر رہا ہے؟ آپ غور کیجئے، یہ سب انتظام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھیے، یہ اس شاہ کی آمد ہے جس کی آمد میں ہر پیغمبر نے
جو آنے کی خوشخبری دیتے رہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خوشخبری دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے آپ کی امت میں رہنے کی آرزو کی تھی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جن کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یہ ایسے مقدس رسول ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، غور فرمائیے، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے، جس وقت میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ بزبان فصیح لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ فرما رہے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو باضابطہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب قرآن کھول کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں میرے بزرگوں اور دوستو، اوصان بالصلاۃ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے روح اللہ ہے، آپ دنیا میں تشریف لائے تو نماز کی وصیت کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، غور فرمائیے، لیکن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء جب دنیا میں تشریف لائے تو باضابطہ ایک عملی طور پر رکن نماز یعنی سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں جو ہے جلوہ گر ہو گئے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو ہے مسرت و شادمانی سے یعنی ہنستے ہوئے آئے۔ عام بچے ہوتے ہیں تو دنیا میں روتے ہوئے آتے ہیں، لیکن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مسرت و شادمانی سے نوازتے ہوئے، جھومتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے نازل ہوئے، اور حالت سجدہ میں آپ دنیا میں جلوہ گر ہو گئے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، آپ غور فرمائیے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ حالانکہ پچھلی قوموں میں عبادت ہوتی تھی، لیکن ان کا حکم الگ تھا، ان کی عبادت صرف خاص جگہ ہوتی تھی، ایسے نہیں ہوتی تھی جیسا کہ آج ہم جہاں کہیں بھی جائیں، جس جگہ بھی جائیں نماز پڑھ لیں۔ لیکن پچھلی قوموں کا ایسا حکم تھا کہ جس جگہ نماز پڑھنا ہو تو وہیں پڑھنا ہو، ایسا جو ہے اس زمانے میں جو ہے معمول تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا طوفان آیا کہ پوری زمین میں پانی ہی پانی تھا، زمین کو غسل دیا گیا۔ حالانکہ پاک ہونا تھا، زمین پاک نہیں ہوئی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، پاک ہونا تھا، لیکن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو پاک کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، پاک ہی نہیں، پاک کرنے والی بن گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اگر آپ کا امتی اگر کسی جگہ اگر پانی بھی اگر نہ ہو تو وہ تیمم کی شکل میں وضو بنا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے۔ اگر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہماری شریعت بھی ایسی رہ جاتی، جیسا مخصوص عبادت جیسا پچھلی قوموں میں تھی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو ہے صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت کو آسان کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، ہم جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کی حالت بہت خراب تھی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، دنیا کی ایسی حالتیں تھیں کہ ہم جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، شراب نوشی عام تھی، اور جو ہے باضابطہ عورتوں کو جو ہے بازاروں میں جو ہے سوداگر سمجھا جاتا تھا۔ عورتیں جو ہے بازاروں میں ناچتی تھی، گاتی تھی، ایسا عالم تھا۔ لوگ جو ہے زناکاری جو ہے کرنے میں جو ہے عام کھلے طور پر زناکاری کیا کرتے تھے، اس میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کھلم کھلا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کی ایسی زندگی تھی کہ جس کو سن کر ہمارا دل جو ہے بہت دہل جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک بچی کے بارے میں آتا ہے، ایک نوزائیدہ بچی کو اپنا باپ خود مقتل کی طرف لے کر بڑھتا ہے۔ وہ نوزائیدہ بچی کو کیا معلوم کہ بچہ جو ہے، ایک باپ جو ہے اپنی ننھی منی بچی کو جو ہے خود اپنے ہاتھ سے دفن کرتا ہے۔ اس بچی کو کیا معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ وہ تو بچی جو ہے باپ کے گود میں بیٹھ کر باپ کے جو ہے ہونٹوں کو جو ہے چوسنا چاہتی ہے، باپ کے گود میں بیٹھ کر باپ کا پیار چاہتی ہے۔ وہ ننھی منی بچی کو کیا معلوم کہ جو ہے باپ کی گود جو ہے
اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی گود زمین ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایک ننھا سا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ ایک ظالم باپ جو ہے اپنی بچی کو جو ہے اس وقت باضابطہ اپنے ہاتھ سے جو ہے کھود کر جب زمین میں تدفین کرنے لگتا ہے تو بچی جو ہے پکار کر کہتی ہے، ارے نادان باپ، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ دیکھ تو صحیح، میں تیری صورت سے کس قدر ملتی جلتی نظر آ رہی ہوں، دیکھ تو صحیح، میں جو ہے تجھے باپ کہہ کر پکار رہی ہوں۔ ابا جان ایسا مت کیجئے، آئیے مجھے گود میں لے لیجئے، مجھے جو ہے گلے سے لگا لیجئے۔ ماں وہ ماں، تو کہاں ہے؟ تو بھی آ جا، میرے جو ہے ہونٹ تیرے پستان سے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایک نوزائیدہ ننھی بچی کو باپ خود باضابطہ اپنے ہاتھوں سے جب تدفین کر رہا ہے، بچی کو جو ہے مٹی تلے دفن کرتے چلے جا رہا ہے، بچی چیختے پکارتے چلی جا رہی ہے، اے اللہ کیا تو نے اسی لیے بنایا ہے؟ اے اللہ کیا تو نے جو ہے اسی لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ بے قصور جو ہے زمین میں تدفین کر دیا جائے؟ اللہ اکبر۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایک نوزائیدہ بچی پکار کر کہتی ہے، اے پروردگار عالم، یہ دنیا نیز تو نابود کیوں نہ ہو جاتی ہے؟ یہ دنیا جو ہے ختم کیوں نہیں ہو جاتی ہے؟ یہ دنیا کا تخت و تاج اور یہ تختہ دنیا کا ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ کائنات جو ہے درہم برہم کیوں نہیں ہو جاتی؟ اللہ اکبر۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایسے ظلم و ستم کے تاریک ماحول میں جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو درس دے دیا، دیکھو دیکھو، یہ لڑکی تمہارے لیے جب دنیا میں آتی ہے تو یہ رحمت ہے، یہ تمہارے لیے برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارے لیے بہت ہی باعث برکت ہے، تم اس کی قدر کرو، بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ تعلیم ہمیں کس نے دی؟ یہ تعلیم ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ میرے بزرگ اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کے موقع پر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جلوس محمدی نکالتے ہیں، لیکن میرے بزرگ اور دوستو یاد رکھیے، جس جلوس محمدی میں ہم شرکت کر رہے ہیں اس جلوس محمدی میں خود فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے اس میں جو ہے بے ادبی کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت ادب و احترام سے، بہت اچھے انداز میں اسلامی لباس پہنیں، وضو سے ہم باضابطہ وضو سے بہت اچھے انداز میں جائیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہو سکے تو جو ہے اسلامی لباس پہن کر، اگر آپ کے پاس امامہ ہے تو امامہ پہن لیجیے، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو میرے بزرگ اور دوستو ٹوپی پہن لیجیے، اور جہاں تک ہو سکے یہ کوشش کریں کہ اس سے جو ہے ہمارے اندر کہیں ایسا خسارہ نہ ہو جائے، اس کی بے ادبی ہو جائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بہت جذبے میں آ کر، بہت جوش میں آ کر جو ہے بچے جو ہے ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ درس نہیں دیا، ہمیں سبق دے دیا، دیکھو تم جس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں آئے ہو اس میں جو ہے فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، اگر تمہیں اس سے مالا مال ہونا ہے، اس سے برکتیں اگر حاصل کرنا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تم بہت اچھے انداز میں درود شریف کا ورد کرتے ہوئے، درود شریف اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی صدا بلند کرتے ہوئے بہت اچھے انداز میں نکلو، اس میں آپ کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ اب ہو رہا کیا، ہمارے نوجوان بچے جو ہے بہت اچھے انداز میں جو ہے ایک ایسی ربن لگا لے رہے ہیں، بہت اچھے انداز میں ٹوپی بھی نہیں پہن رہے، ایسی ٹوپی اللہ رحم کرے، ایسا فیشن بنا لیا، ایسا معلوم ہو رہا کہ ایک بہترین فلم میں شرکت کر کے ہم جو ہے ڈانسر بننا چاہ رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے مالک، ایسا نہیں ہونا۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج لوگ ہمارے طرف انگلی اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ ہم جو ہے جلوس کو منمانے نکال رہے ہیں۔ کیسا والے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو ہے ایسا نہیں آئے، بلکہ اس کا طریقہ بھی ہمیں بتایا کہ جو ہے بہت اچھے انداز میں، بہت ادب و احترام سے درود شریف پڑھتے ہوئے، اور جو ہے جہاں تک ہو سکے بہت ایک کیا بولتے ہیں، ہماری لائن سیدھی ہو، اسلامی لباس ہو۔ اگر آگے والا تمہارا دوست بھی اگر کہیں غلط کام میں کر رہا تو ارے غلط کام کر رہا بھائی تو نہیں کرنا ہوگا بول دینا۔ اور جو ہے ڈی جے نہیں لگانا، ڈی جے جو لگا رہے ہیں وہ جو ہے گانوں کی شکل میں نعتیں آ رہی، لوگ ہمارے بچے کیا ہے جذبے میں آ کے ناچ رہے ہیں۔ کیسا والے
اب جو کتنے سال سے 6 سال سے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں بچوں کو باضابطہ بولا جا رہا پھر بھی بدماشی کر رہے ہیں. اللہ آسان کرے, اللہ سمجھداری دے. میرے بزرگ اور دوستو, یہ جلوس محمدی نکالنا یہ ہمارا کچھ فائدہ نہیں دے گا بلکہ نقصان ہی نقصان, ہمارے لیے نقصان. آج غیر قوم کو دیکھ لو, غیر قوم جو ہے اگر یہ ہمارا جلوس جس راستے سے جا رہا نا یہ لوگ دیکھ کے متاثر ہوتے. ارے واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلوس ہے واقعی میں تعریف قابل ہے بولتے علماء. کیوں بولتے ہو؟ جھنڈے لے کے نکلتے, سب جو ہے اسلامی لباس رہتا, درود شریف پڑھتے ہوئے جاتے, وہ منظر الگ ہی رہتا, آگے والا متاثر ہو جاتا. اسی لیے میرے بزرگ اور دوستو, ہم جہاں تک ہو سکے اسلامی لباس پہن کر بہت ادب و احترام سے جو جلوس میں شرکت کریں. آپ کے دوست احباب کو ہی بتا دیں, جو بھی گاڑی میں جو نعت شریف لگا رہے ہیں ایک دم سمپل نعت لگاؤ. بولو یہ گانوں کی نعت لگانا بیکار. میں بہت بچوں کو اتنا سمجھا رہا ہوں, ہر سال سمجھا رہا ہوں, ہر سال بول رہا ہوں, پھر بھی نہیں مان رہے. مگر آپ لوگ بھی اس کی طرف توجہ دینا. ارے مصعب ایک مرتبہ بتا دیے تو آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ ہمارے لیے جو بہت اچھی چیز ہے. ہم دیکھ رہے ہیں باہر بھی ہم جلوس دیکھیں مگر ایسا باضابطہ جو ہے بہت بد شکلی میں ہم نہیں دیکھے. میں زیادہ بدتمیزی یہیں دیکھ رہا ہوں. اتنی بدتمیزی ہے ماشاء اللہ آسان کرے ہمارے نوجوانوں پر کہ جو ہے ایسا ناچ رہے ہیں, ایسا ناچ رہے ہیں, ایسا ناچ رہے ہیں, پورا کسر جو ہے جلوس میں نکالا رہا, پورے 1 سال کا کسر نکالے رہا. ایسا سمجھ میں آ رہا ہے اب بھی موقع ہے, سرکار کی آمد ہے, ناچنے کا ہے بول رہے ہیں. ایسا غلط ہے آپ لوگوں کا طریقہ. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے نوجوان اسلامی بھائیوں کو سمجھا کے مؤدبانہ انداز میں ایک اسلامی طور طریقے پر عمل کرتے ہوئے چلیں تاکہ لوگوں کو محسوس ہو جائے کہ واقعی میں یہ سرکار کے دیوانے جا رہے ہیں, سرکار کے دیوانے جا رہے ہیں, سرکار کے عاشق جا رہے ہیں. لوگ دیکھ کے سمجھ جانا ارے واقعی میں کیا نکل رہا بھائی جلوس. کہاں سے نکل رہا؟ جلیل پورے سے. کیا لوگ ہیں ماشاءاللہ, ہیرے لوگ ہیں, موتیاں لوگ ہیں, پورے ایسے دین کے متوالے ہیں کہ جلوس بہت اچھے انداز میں نکالتے, لوگ دیکھ کے متاثر ہوتے. سب کو بات سمجھ میں آ رہی نا میری؟ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ جو ہے یہ جلوس سے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکال جو رہے ہیں ہم لوگ, تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا تھا. کیا حکم ہوا تھا؟ فرشتوں کی فوج لے کے آپ دنیا میں جاؤ اور جھنڈے نصب کر دو. اللہ کا حکم ہوا تو دنیا میں آئے تو اس وقت اللہ کا حکم ہوا. اگر ہم جلوس محمدی اگر نکالیں تو کیا فرشتے حاضر نہیں ہوتے؟ فرشتے حاضر ہوتے نہیں ہوتے. اسی لیے کیا ہے بولتے حکم یہ ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھ لیتے جانا, خالی نہیں بیٹھنا, اس میں خالی نہیں جانا, درود شریف پڑھتے ہوئے جانا. سمجھے؟ اسلامی لباس پہن کر درود شریف پڑھ کر, اگر آپ کے پاس امامہ ہے تو امامہ پہن کر آپ کے دوستوں کو بار بار مشن دیو, اس کا میسج دیو. کیا دیو میسج؟ کیا دینا آپ جہاں تک ہو سکے؟ دیکھو اسلامی بھائی, یہ جو جلوس ہمارا جو نکل رہا مؤدبانہ انداز میں نکلنا چاہیے. ایسا میسج دیتے رہنا, سب کو دیتے رہنا, اب سے ڈالتے رہنا. اب کتنے دن ہیں جلوس نکلنے؟ 2 دن ہیں. آپ جیسا میسج کیسے ڈال رہے ہیں, دوسرے میسج ڈالتے رہتے نا, تو یہ بھی ایسی میسج پہنچاتے رہنا ہمارے نوجوان اسلامی بھائیوں کو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ادب و احترام سے نکال کر جو ہے پورے اچھے انداز میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کو ناچنے سے اور جو ہے جلوس محمدی کے بے ادبی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ رب من ذنبی واتوب الیہ. کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام کریں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ ارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا نور رنگ نور کی باتیں، چاند جن کی بلائے لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، عاشقوں کا سلام لے جاؤ، غمزدوں کا پیام لے جاؤ، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا بے سہارے سلام کہتے ہیں، اے صبا غم کے مارے سلام، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے زائر طیبہ تو مدینے میں، پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا آپ کی گرد راہ کو آقا چاند تارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سبز گنبد کا آنکھ میں منظر، پھر تصور میں آپ کا ممبر، سامنے جالیاں ہے روزے کی، عاجزی سے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا الفاتحة إلى سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پروردگار عالم جو بھی تیرا ذکر و اذکار کیا گیا مولا اس میں کچھ خامی غلطیاں ہماری اقدشات ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں تیرا خوف پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے پیشانی میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کے عمل میں اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو شیطان کے شر سے نفس کے وسوسوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے ہم سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان بیمار ہے ہم سب کی بیماری میں شفاء کل نصیب فرما۔ یا اللہ بالخصوص محترمہ حسینہ صاحبہ کو جو ہے صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے آپریشن میں آسانی پیدا فرما۔ مولا غیب سے تیری مدد فرما۔ مولا غیب سے تیرا فضل و کرم شامل حال فرما۔ یا اللہ جو مسلمان کئی مہینوں سے ہاسپٹل میں شریک ہو کر کنگال ہو رہے مولا غیب سے ان سب کی بیماری میں شفاء کل نصیب فرما۔ یا اللہ جسم میں صحت روحانی صحت جسمانی عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں ان سب کو روزی سے لگا دے۔ یا اللہ جو مسلمان روزی سے لگ چکے ہیں ان کی روزی میں ترقی اور برکتی عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ حرام رزق سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں نوجوان اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں غیر شادی شدہ بیٹھی ہیں ان سب کو نیک جوڑے نصیب فرما۔ ان سب کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں رشتے لگ چکے ہیں ان کے رشتوں میں اتحاد اتفاق اور محبت عطا فرما۔ یا اللہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا اسلام میں اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جن کے والدین باحیات ہیں ان سب کے عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بوڑھے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو رحمان الرحیم مولا ہر مسلمان کو موت آنے سے پہلے زندگی میں ایک مرتبہ تیری بارگاہ میں سر با سجود ہو کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو موت اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو موت سے پہلے زبان پر کلمہ طیبہ اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار و نصیب فرما۔ پروردگار آج کی اس محفل میں جو حضرات جن مقصد سے حاضر ہوئے مولا سب کے حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ مولا جو نوجوان اسلامی بھائی شادی کے قابل ہے ان سب کو نیک جوڑے نصیب فرما۔ یا اللہ جو شادی شدہ ہے اولاد کے خواہش مند ہے اپنے فضل و کرم سے ان سب کو صاحب اولاد بنا۔ یا اللہ سب کے بیوی بچوں کو صحت یابی عطا فرما۔ سب کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے محلے میں جو بزرگ حضرات ہیں ان سب کے عمروں میں برکت عطا فرما۔ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ تو رحمان الرحیم مولا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے میں سب کے نیک جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مولا جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کر اس کا ادب اور لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جلوس محمدی کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا خرافات سے حفاظت فرما۔ مولا تو خوب جاننے والا ہے پروردگار جو مانگا گیا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام کے صدقے میں تمام اولیاء کرام کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کل کی محفل میں
انشاءاللہ مسجد اجال شام میں منعقد ہوگی۔ اس میں مہمان مقرر حضرت علامہ مولانا عثمان رضا یزدانی صاحب حیدرآباد کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دوست احباب کے ساتھ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ انشاءاللہ کل کی محفل مسجد اجال شام میں منعقد ہوگی۔